مکہ کو بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامک ایمپائر پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب کے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر عربوں کو یونائٹڈ ہوتے دیکھ بالکل بھی خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ بات پھیلنے لگی کہ بہت جلد رومن ایمپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو یونائٹڈ ہونے سے روک سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رومن 40,000، کچھ لوگوں نے کہا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر رومن مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے مسلمان ہر ٹائم الرٹ رہنے لگے کہ کسی بھی ٹائم رومن حملہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن ایمپائر سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی آپ کسی علاقے پر حملہ کرتے تو وہ جنگ سے پہلے کسی کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم کس پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اب حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ پہلے سے ہی پورے عرب کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور سب کا، ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو مسلمان بھی اس جنگ میں شریک نہ ہوگا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ رومن ایمپائر اس سے کچھ ہی عرصے پہلے پرزین ایمپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی، جس کو چیلنج کرنا امپوسیبل ہو گیا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ عربی، جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یونائٹ ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی رومن ایمپائر سے نہیں لڑ سکتے۔ منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن ایمپائر کی طاقت سے ڈرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رومن ایمپائر سے جنگ کے اعلان کے بعد عرب میں 2 فریکشنز بنے، ایک جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے وہ جو اتنی خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگوں نے اس فوج کو جوائن کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس فوج کا نمبر 30,000 تک پہنچ گیا اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کو سال کے سب سے گرم ٹائم میں کرنی تھی، اور وہ بھی عرب کی گرمی، جس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی ریکویسٹ کی، جس کے بعد ہر مسلمان اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہر جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت حاصل کرتے بہت ہی جنریسلی پورے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کی باری تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مدد کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اسٹیپ پیچھے رہتے تھے، انہوں نے اس بار ابو بکر سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ابو بکر نے اپنی ساری دولت، اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت مدینہ کے بازار کے سب سے مالدار شخصیت تھی، انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار ڈونیٹ کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت سارے اونٹ، گھوڑے اور مال ڈونیٹ کیا۔ یہ تو وہ صحابی تھے جن کے پاس اپنا بزنس اور کافی دولت تھی، لیکن وہ صحابی جو بالکل غریب تھے، انہوں نے بھی اس فوج کے لیے ڈونیشن کی، جن میں سے ایک نے ساری رات محنت کر کے چند کھجور کمائے اور وہ تھوڑے سے کھجور بھی اس فوج کے لیے ڈونیٹ کر دیے۔ اتنے سارے ڈونیشن کے بعد بھی 30,000 کی اس فوج کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، ہر 18 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے ایٹ لیسٹ 15 دن کا سفر کرنا تھا۔ تو 18 صحابہ ایک اونٹ کو باری باری رائڈ کرنے لگے، جو کہ بہت مشکل تھا ہی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد راستے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو مجبوراً ان اونٹوں کو ہی قربان کرنا پڑا۔ اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو سارے مسلمان ان سب کے باوجود بھی آگے بڑھنے لگے اور آخر وہ سب تبوک پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کر دیکھا ایک بھی سپاہی موجود نہیں تھا، بالکل سناٹا پڑا تھا۔ کچھ ٹائم انتظار کرنے کے بعد جب یہ پتا چلا رومن فوج مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے، تو اس تمام علاقے کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور مسلمان فوج میں شامل ہو گئے، اور اب یہ مسلم ایمپائر بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 30,000 کی فوج کو لے کر واپس مدینہ آ گئے، اور یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور ایک دن وہ بھی آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری دن تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔